آج ہم گنگو پہنچے ہیں قطب عالم صاحب کے مزار پہ، اور ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ مکھیہ اتھی ذمہ دار ہیں گنگو سے قطب عالم صاحب کے پاس، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں پاک صابر علی صاحب کا اور قطب عالم صاحب کا کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے، آج مخدوم پاک میں یعنی کہ کلیہ شریف میں لوگوں کی جو زائرین آ رہے ہیں اور وہاں پر دیدار کر رہے ہیں، وہ سب قطب عالم کا صدقہ ہے، قطب عالم کا وسیلہ ہے کہ آج وہاں پر دنیا حاضری بھی کر رہی ہے، دعائیں بھی مانگ رہی ہے، فاتحہ بھی پڑھ رہی ہے، چادر بھی پیش کر رہی ہے، گلاب بھی پیش کر رہی ہے، رہ بھی رہی ہے، اور ایک رونقیں ہر وقت وہاں جلوہ افروز ہیں، وہاں ہر وقت عرس ہے، ہر وقت میلہ ہے، تو وہ سب قطب عالم کا صدقہ ہے۔ کیونکہ مخدوم پاک کو 250 سال تک وہاں ایک ایسا جلال رہا کہ جو جاتا جل کر راکھ ہو جاتا، چاہے وہ انسان، جنات، کسی ولی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر حاضری کر پاتا۔ دنیا بے تاب تھی، بے چین تھی، بے قرار تھی کہ مخدوم پاک میں کیسے حاضر ہوں، لیکن سب محروم رہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ 2-4 سال نہیں چلا بلکہ 250 سال چلا۔ پیشین گوئی تھی کہ قطب عالم آئیں گے اور وہی جلال کو جمال میں تبدیل فرمائیں گے۔ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ ایک قطب پیدا ہوں گے جن سے جلال صابر جمال میں تبدیل ہوگا۔ لوگ بیتاب تھے کہ کب وہ دن آئے گا۔ بہت دنیا کی حسرت لے کر چلی گئی لیکن مخدوم پاک میں حاضر نہ ہو سکی۔ خیر، وہ وقت آیا کہ قطب عالم جلوہ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ عالم میں، کیونکہ آپ کا نام عبدالقدوس ہے، قطب عالم صاحب کا پورا نام؟ ہاں، آپ کا نام عبدالقدوس ہے، اور آپ کی عبادت، ریاضت، آپ کی مشقت دیکھ کر حضرت اللہ رب العزت نے آپ کو عالم قطب بنا دیا، یعنی کہ پوری دنیا کا قطب بنا دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آپ مخدوم پاک کے طرف روانہ ہوئے، کلیہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور جب اس حد میں پہنچے، مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب اس حد میں پہنچے تو وہی وار شمشیر خیری جو تھی وہ آپ پر بھی وار ہوا، اور آواز آئی کہ اے عبدالقدوس واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں عبدالقدوس واپس جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جلال صابر کو جمال میں تبدیل کرنے آیا ہے۔ اور بیتاب دنیا جو ہے، بے قرار دنیا جو ہے، حاضری کے لیے جو ترس رہی ہے، جو وہ آنا چاہتی ہے۔ تو کل ملا کر مختصر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ عبدالقدوس آواز آئی کہ اے عبدالقدوس ہاتھ آگے کرو۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ آگے کیا۔ جیسے ہی ہاتھ آگے کیا، تلوار نے وار کیا تو آپ کا آستین کا جو ٹکڑا تھا وہ اسی وقت کٹا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اولاد قطب العالم کی نشانی بن گئی کہ جو اولاد قطب العالم ہے، جو قدوسی ہے، جن میں خون قطب عالم کا ہے، ان کی آج بھی آستین چھوٹی ہوتی ہے، چاہے درزی لاکھ سینا چاہے، لاکھ کوشش کرے کہ آپ، اور انتہا یہ کہ اگر وہ کرتا کسی اور کا بھی پہن لیں گے وہ بھی قدرتی طور پر اس کی آستین چھوٹی ہو جائے گی۔ یہ اولاد قطب عالم کا اسی وقت سے ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس تلوار کو اٹھایا، شمشیر کو اٹھایا، اور آپ نے مزار اقدس تعمیر فرمایا، اور ہر اینٹ پر قرآن پاک پڑھا اور وہاں تعمیر فرمائی، اور یہ اعلان فرمایا کہ یہاں کوئی بھی آئے اب حاضری کر سکتا ہے۔ وہ سلسلہ اس وقت سے آج تک چل رہا ہے، اور کل کی جو رسومات
عرس میں ہوتی ہے جسے قل کے نام سے کہا جاتا ہے کہ قل 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 قل، وہ قطب عالم نے کرایا تھا. تو ان کی جہاں مخدوم پاک کا قل ہے وہاں حضرت قطب عالم کی سنت بھی ہے وہ، کیونکہ آپ نے فرمایا کیا تھا. اور اس وقت یہ اعلان فرمایا اور اسی وقت سے حضرت کی اولاد ہی حضرت قطب وہاں کی سجادہ نشین بنتی ہوئی آئی. تو یہ سلسلہ تو کل ملا کر یہ سمجھ لیں کہ کلیہ شریف کی حاضری جب مکمل ہوتی ہے، کلیہ شریف کی حاضری جب مکمل ہوتی ہے جب کوئی قطب عالم میں حاضری کر لے. پہلے اس کو گنگو آنا پڑے گا. پہلے گنگو، اصلی حاضری تو یہی ہے. پہلے جو صحیح پیر والے ہیں اور جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پہلے شکرانے کی حاضری یا آتے ہوئے دے دیں، یہ تو ذرا سا اس پہ تو الگ بات ہے. کوئی آتے ہوئے حاضری کرتا ہے، کوئی جاتے ہوئے حاضری کرتا ہے، مگر شکرانے کی، شکریہ کی حاضری یہاں ضروری ہے. جب یہ مخدوم پاک، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مخدوم پاک میں حاضری کر ہے تو دروازہ یہ ہے جی یہاں جی اللہ کے حکم سے قطب عالم صاحب کو آواز ہوئی. جی بے شک بے شک بے شک، جی 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 ظاہر ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ اللہ ہی تعالیٰ کا حکم تھا اور یہ اللہ کو ہی ایسا تھا کہ 250 سال تک شمشیر 400 جنات بھی تاب نہ لا سکے. قطب عالم نے کہا جاؤ چلے جاؤ واپس، جل کر راکھ ہو جاؤ گے. تو یہ سلسلہ کل ملا کے یہ ہے کہ مخدوم پاک کی حاضری جب ہی مکمل ہوتی ہے کہ قطب عالم میں بھی حاضری وہ لگائے. وہ قطب عالم میں پہلے آئیں گے تبھی وہ حاضری بے شک بے شک بے شک جو قاعدہ ہے. تو آپ کی اور یہ صابر پاک میں اگر رسائی چاہتا ہے کوئی شخص تو یعنی کہ دروازہ کہا گیا ہے، یعنی کہ دروازہ قطب عالم ہے. اگر قطب عالم میں یعنی کہ اس دروازے یہاں سے ہو کر جائے یا یہاں سے نسبت جوڑے تو مخدوم تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے. یہ دروازہ کہا گیا. دیکھیں غور کریں میاں، آپ لوگ آپ بھی غور کریں. قطب عالم کا صابر پیا نے 250 سال انتظار کیا. کیا عشق ہے، کیا معاملہ ہے، کچھ تو ہے. بھائی سے گہرائی میں اگر جاؤ گے تو آپ کی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اور بھائی میں تو اس وقت بہت غمزدہ ہوں بھائی. اس وقت اس کورونا نے، یہ جو مہاماری آئی ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. لوگ کہتے ہیں چین سے آیا ہے، سائنٹسٹ نے یہ عذاب بھیجا ہے. سائنٹسٹ کو کیا پتا، بالکل بھیجا سائنٹسٹ نے، مگر یہ دماغ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے. یعنی کہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کارنامے، ہماری سوچ کی یہ سزا ہے. اور سب سے بڑا گناہ تو ہم ایک کرتے ہیں کہ آپس میں نفرتیں کرتے ہیں. آپس میں نفرتیں ہیں ہمارے لوگوں میں، بھائی بھائی کا دشمن ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہمارے دلوں میں رہیں گی تو اس طرح کے عذاب ہمارے پہ ختم نہیں ہوئے، آتے رہیں گے. آج مال دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ سکون نہیں ہے. لوگوں کے بینکوں میں بھرے ہوئے ہیں پیسے، لوگوں کی تجوریوں میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ چاہے کتنے بھی پیسے بھرے ہوئے ہوں، سکون نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ پکے گھروں نے رات کی نیندیں بھی چھین لی، کچے گھروں میں ہم رات کو جاگتے نہ تھے. یعنی کہ جب تک ہم کچے گھروں میں تھے تو ہمیں نیند بڑی آرام سے آتی تھی، پکے گھروں نے ہماری رات کی نیندیں بھی چھین لی. یہ محبتیں ختم کر دی پیسے نے، دولت نے، سیاست نے. سیاست بھی پہلے ہوتی تھی مگر وہ نفرتوں پہ نہیں ہوتی تھی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ نفرتوں پہ ہو رہا ہے. اگر ہمیں لیڈر بننا ہے تو ہمیں ایسے بیان دینے ہوں گے کہ جو نفرت پھیلائے. جب ہم لیڈر بنیں گے، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں ہے؟ ہندوستان ہمیشہ سے رہا ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی صدیوں سے ساتھ ہیں، صدیوں تک رہیں گے. جب تک سورج چاند ہے جب تک ساتھ رہیں گے. کیسی نفرتیں پیدا کر رہے ہو، کیوں لڑوا رہے ہو؟ کہیں کوئی ویسا بھاشن دیتا ہے، کہیں کوئی کسی کو. ایک عجیب عجیب ماحول ہے. ہندو مسلمان سے ڈر رہا ہے، مسلمان ہندو سے ڈر رہا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کیا یہ ساری عمر سے نہیں ساتھ ہیں؟ ساری عمر سے نہیں رہتے ساتھ؟ اور خدا کی قسم اس پیدا کرنے والے کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس ایک دن جانا ہے، آپ سب سے محبت کریے، آپ کو محبت ملے گی.
آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے نفرت رکھیں گے تو آپ کو یقیناً نفرت ملے گی. قدرت نے جب یہ دنیا بنائی تھی تو اس نے ایک نظام بنایا تھا کہ گیند آپ دیوار پہ مارو تو وہ واپس آپ کی طرف آتی ہے. یہ قدرت نے شروع میں بنا دیا تھا نظام. وہ تا قیامت تک جب تک سورج چاند ہے جب تک یہ نظام رہے گا. تو جیسا آپ سوچیں گے جیسا آپ دیں گے ویسا آپ پائیں گے. کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے کہیں کسی نے امرود کا پیڑ لگایا ہو اور اسے آم مل گئے ہوں, یا کسی نے آم کا پیڑ لگایا ہو اسے سنترے آ گئے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح جو آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے. اگر آپ نفرتیں بوئیں گے تو نفرتیں ملیں گی, محبتیں بوئیں گے محبتیں ملیں گی. تو ہندوستان میں اگر آپ چین سے جینا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھی رکھنا چاہتے ہیں تو محبتیں دیجیے, محبتیں کیجیے اور بھائی چارہ کریے, ایکتا رکھیے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کو پانا چاہتے ہو تو سب سے محبتیں کرو. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا تم سے خوش ہے یا نہیں تو دیکھ لو کسی کی طرف آپ کی نفرت تو نہیں. اگر کسی انسان سے آپ کو نفرت ہے تو سمجھ لو تم خدا سے دور ہو, خدا تم سے دور ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اور بھائی میرے دوستو, یہ بڑا عجیب مرض آیا ہے ہندوستان میں. دعا کریں کہ اس پوری دنیا سے یہ مرض اٹھ جائے اور ہم اسی طرح رہیں اور محبتوں سے رہیں, بھائیوں سے پیار کریں, محبت کریں, اپنے گھر میں بھی محبتیں کریں, باہر بھی محبتیں بانٹیں. ہندو مسلمان سکھ عیسائی کی کوئی بات کرے اسے ڈانٹ دیں, اسے سمجھائیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, ہم صدیوں سے ساتھ رہتے ہیں. اور کوئی دیکھنا چاہتا ہے ہندو مسلمان کی محبتیں تو میرے حجرے میں آ کر دیکھ لیں, میرے کمرے میں آ کر دیکھ لیں, قطب عالم میں جا کر دیکھ لیں, یا کسی بھی مزار میں جا کر دیکھ لیں, وہاں سب اکٹھے ملیں گے آپ. ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی کچھ نہیں. حضرت قطب عالم صاحب کے ساتھ میں آپ کی کتنی پیڑھیاں گزری؟ جی میں 18ویں پیڑھی میں 18 شاداب جہاں قدوسی, اور شاداب میرا نام ہے اور میں پپو میاں کے نام سے یہاں مشہور ہوں. خاکسار کو پپو میاں کہتے ہیں اور میں 18ویں پیڑھی میں ہوں. اور میں بچپن سے ہی میرے والد محترم نے میری تعلیم کا سلسلہ بھی اتنا نہیں رکھا, جو بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھایا آپ نے ہی مجھے جو تربیت دی وہی میرے پاس ہے. اسکول کا تو مجھے نہیں معلوم. اور میں 10-12 سال کی عمر میں یہاں بٹھا دیا تھا مجھے. اس وقت میری ذمہ داری چائے بنانے کی, جھاڑو لگانے کی یہاں پر لگائی تھی, اور آج 40-42 سال مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں. اور بس یہی دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی سکون چاہتا ہے تو سب سے پیار کرے اور عبادت کرے, جس بھی دھرم میں ہے اس کی بس عبادت بندگی کرے, سب کچھ مل جاتا ہے.